اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ اور طرف سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قالا تو انہوں نے کہا یا قومی ہے میری قوم اعبدوا عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ماں نہیں لاکم تمہارے لیے من الہین کوئی خدا غیرہ اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے قد ہے جاءتکم آ چکے ہیں تمہارے پاس بینات روشن دلیلیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے حاضی یہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی ناکہ ہے اونٹنی ہے لیکن تمہارے لیے آیاتن نشانی فذروہا پس چھوڑ دو ہا اسے تاکلو تاکہ کھائے فی عرضی زمین میں سے اللہ کی زمین میں سے والا اور نہ تمسوہا اور نہ ہاتھ لگانا نہ چھونا نہ پکڑنا بسو ان کسی برائی کی وجہ سے اسے تکلیف دینے کی وجہ سے فَيَأْخُذَكُمْ پس ورنہ پکڑ لے گا کن تمہیں عذاب علیم دردناک ورنہ تمہیں آ لے گا دردناک عذاب فَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس جب کہ جَعَلَكُمْ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے خلفاء جانشین وہ وقت یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین من بعد آدن آد کے بعد فَبَوَّأَكُمْ اور تمہیں ٹھکانہ دیا فی الارض زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا جگہ دی رہنے کی تتخذون تم بناتے تھے من سہولہا اپنے میدانی علاقوں کو قصوراً عالیشان محل وتنحتون اور تراشتے تھے تم جبالا پہاڑوں کو بیوتن اپنے گھر بنانے کے لیے فَاذْكُرُوا پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْصُوا اور لا نہ تعصوا اور نہ فساد کرو فی الارض زمین میں مفسدون فسادی بن کر قالا تو کہا الملاؤ سرداروں نے اللہ جنا وہ جو کہ استکبروا جو تکبر کیا کرتے تھے انہوں نے کہا من قوم ہی اپنی قوم سے للذین ان لوگوں کو استضعفوا جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے لمن جو امانا جو ایمان لائے تھے منہم ان میں سے آتا لامونا کیا تم علم رکھتے ہو جانتے ہو انک بے شک صالحن کہ صالح رسول ہے مرسلن رسول ہے میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے بے شک حضرت صالح السلام کے ہیں رسول ہیں اپنے رب کی طرف قالو تو انہوں نے کہا ان بے شک بما جو ارسلا جسے دے کر بیچا گیا ہے بھی انہیں مومنین ایمان لانے والے ہیں ہم بھی اس پر ایمان لانے والے ہیں قالا کہنے لگے اللہ جنا وہ لوگ استکبروا جو متکبر ہے تکبر کرنے والے تھے ان بے شک بالذی کہ ہم اس چیز کے جس پر امن تم ایمان لائے ہو بھی کافرون تو ہم اس چیز سے انکار کرتے ہیں منکر ہیں ہم اس چیز سے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَاپس کرو کاٹ دی ناکہ کی یعنی کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی وَأَتَوْا اور انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی وَأَتَوْا اور سرکشی کی ان امری اس حکم کی ربہم جو ان کے رب کی طرف سے حکم تھا اس سے سرکشی کی ان کو اس کی بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی بات کو وقالوا اور کہنے لگے یا صالح ہو اے صالح ائتنا ہمارے پاس لے آؤ بما جو کہ تعیدونا جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے وہ عذاب لے آؤ ان اگر تم من المرسلین اگر تم رسول ہو تو تم ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو فاخذتہم الرجفۃ پس اخذت اسے پکڑ لیا انہیں رجفۃ زلزلے کے جھٹکوں نے فاصبحوا پس صبح ہو گئی فی دارہم ان کے گھروں میں جاسمین کے وہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے فتولا منہ پھیر لیا عنہم ان سے حسرت کی وجہ سے وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ضرور ہے ابلغتم بے شک میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں رسالتاً پیغام ربی اپنے رب کا ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی ہے لکم تمہاری ولیکن اور لیکن لا تحبونا تو پسند نہیں کرتے ناسین تم نصیحت کرنے والوں کو خیر خواہوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے اس قوم کا مسکن جزیرہ عرب کے شمال مغربی جانب شام و حجاز کے درمیان علاقہ میں تھا شام و حجاز کے درمیانی علاقہ میں تھا جس کی حدود وادی القرا تک پھیلی ہوئی تھی اس کا پائے تخت کا نام الحجر تھا اس قبیلے کا نام ان کے ایک دادے کی وجہ سے سمود رکھا گیا تھا جس کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح لیکن امام رازی اور قرطبی نے سمود بن
عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام لکھا ہے۔ یہ قوم عاد کی ایک شاخ تھی جو وہاں سے ترک وطن کر کے یہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئی تھی۔ ان کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، سرسبز کھیت، شاداب باغات اپنی بہار دکھایا کرتے تھے۔ ان کی آبپاشی کے لیے نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن دولت کی فراوانی نے ان کے اخلاق کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا۔ اخلاقی بے راہ روی سے عقائد میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ بھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی قومی اور وطنی بھائی حضرت صالح کو مبعوث فرمایا، جو اپنی خاندانی برتری اور شخصی کردار کے باعث بڑے محترم اور معزز تھے۔ آپ کا شجرہ نسب علماء تاریخ نے یہ تحریر کیا ہے: صالح بن عبید بن اصف بن ماشق بن عبید بن حاضر بن سمود۔ آپ کے زمانہ بعثت کا یقینی تعین تو بہت مشکل ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے تھا، اور بعثت موسوی سے بہت عرصہ پہلے آپ کی قوم برباد ہو چکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت کو جھٹلایا گیا ہوگا اور آپ کی صدقہ کے لیے کسی معجزہ کا مطالبہ بھی کیا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے وعظ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اس احسانات اور انعامات کو فراموش نہ کرو جن سے ان سے تم کو نوازا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد غلبہ اقتدار تمہیں بخشا گیا ہے، تم کو فن تعمیر میں وہ مہارت عنایت کی کہ میدانی علاقوں میں تم شاندار محلہ تعمیر کرتے ہو اور پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو چیر پھاڑ کر مکان بناتے ہو۔ ان کے عمارات کے آثار آج بھی موجود ہیں جو ایک وسیع رقبہ میں پھیلے ہوئے ہیں، جو فن تعمیر میں ان کی مہارت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی علوم میں مہارت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب کوئی قوم راہ راست سے بھٹک جاتی ہے تو کوئی علمی ترقی اسے اس کے دردناک انجام سے نہیں بچا سکتی۔ رؤسا قبیلہ کے شدید مخالفت کے باوجود چند خوش نصیب ایسے بھی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان کی مالی حالت کمزور تھی اور معاشرہ میں بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے بڑوں نے از راہ تعجب پوچھا: کیا تم سچ مچ صالح پر ایمان لے آئے ہو؟ جب انہوں نے اعتراف کیا تو متکبر رئیس بولے: ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک معجزے کا ذکر کیا کہ ہم تب مانیں گے، یہاں تک کہ ساری قوم کے مشورہ اور رضامندی سے ایک بدبخت جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے اکیلے یا چند آدمیوں کی مدد سے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جس کی یہ لوگ آرزو کرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں ایک ایسا معجزہ دکھاؤ جو پہاڑوں سے ایک اونٹ نکلے اور نکل کے باہر بچہ جنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن پھر اس اونٹنی نکلی اور اس نے باہر بچہ جنا، لیکن پھر بھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ، پھر گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا: حیات تمہاری 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولے: اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ سب ہلاک ہو گئے۔